یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے آج 2 سیموئیل چیپٹر 8 سیکھیں گے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 8واں باب۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے مالک خداوند کے حضور میں آتے ہیں۔ تمام نعمتوں برکتوں کے لیے شکر گزار ہیں، اس لیے اس کے شکر گزار ہیں کہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، اور اس لیے بھی شکر گزار ہے کہ جب ہم گناہی میں تھے تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ سب جو خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے ساتھ مرنے اور پھر زندہ ہونے کا بپتسمہ لے چکے ہیں، ہم سب شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور آئیں، اور جو ابھی بپتسمہ لینا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس اہم فیصلے میں دیر نہ کریں۔ خداوند آسمانی باپ کی رحمت کو، اس کے تحمل کو مزید ٹیسٹ نہ کریں، اس کی مزید آزمائش نہ کریں، اور اپنی راہوں کو اپنے زندہ آسمانی باپ کی راہوں پر اس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیں، اس کے کلام کی مرضی کے مطابق اپنی راہوں کو اختیار کریں۔ دوسرے سیموئیل اس کے 8ویں باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے جو پرومس کیا، وعدہ کیا داؤد کے ساتھ کہ اس کے خاندان کی سلطنت تا ابد رہے گی، اور جو ہم جانتے ہیں کہ خداوند مسیح یسوع کے ذریعے سے بے شک ابد تک قائم رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وعدے کے بعد جو 8واں باب شروع ہوتا ہے تو یہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، وقت کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ 7ویں باب کی چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد 8ویں باب کی ہوئی ہے۔ 8ویں باب میں بیسیکلی داؤد بادشاہ کی جنگی فتوحات کا ذکر ہے، وہ جنگی فتوحات جو اس نے موسٹ پروبیبلی زیادہ امکان ہے کہ 6 باب کے آخر کے بعد سے، جہاں کیونکہ لکھا ہے اس کے بعد، تو اس کے بعد یہ بیسیکلی 6 باب کے بعد سے بات ہو رہی ہے، اور اس باب کا مقصد، 8ویں باب کا مقصد کرونالوجیکلی کریکشن نہیں ہے کہ میں ٹائم کے حوالے سے ہی ہم صحیح چلیں، 6 کے بعد 7، 7 کے بعد 8 آتا ہے، ایسی سچویشن نہیں ہے، بلکہ اس باب کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ ایک سمری، ایک خلاصہ، ایک بریف کیٹلاگ، ڈائری بنا دی جائے جو کہ داؤد نے ملٹری وکٹریز حاصل کی تھیں۔ پہلی جنگ جس کا ذکر ہے وہ ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور فلسطینیوں نے، جیسے ہمیں علم ہے کہ کئی 100 سال تک کینان کی سرزمین پر اسرائیلیوں کو تنگ کیا، وہ چاہتے تھے کہ ان کا کنٹرول ہو ان تمام ریجنز پر جہاں پر ٹریڈ روٹ تھا، جہاں پر بزنس کے لیے، جہاں پر کاروبار کے لیے لوگ آتے جاتے تھے، تاکہ وہ سیاہ اور سفید کے مالک ہوں۔ اور لکھا ہے کہ دارالحکومت کی عنان فلسطینیوں کے ہاتھ سے داؤد نے چھین لی۔ عبرانی میں جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ ہے متاگ اما۔ متاگ اما جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں 1 کرونیکلز 18:1 میں، پہلی تواریخ اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت میں، کیونکہ وہ اس دوسرے سیموئیل کے 8ویں باب کے پیرلل ہے، متوازی ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد یوں ہوا کہ داؤد نے فلسطینیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا، اور جات کو اس کے قصبوں سمیت فلسطینیوں کے ہاتھ سے لے لیا۔ جو یہ دارالحکومت لیا جا رہا ہے، یہ جو متاغ اما لیا جا رہا ہے، یہ بیسیکلی جات کو لیا جا رہا ہے، جات جو ان کا مین شہر تھا، جہاں پر اکیس بادشاہ تھا، جس کے پاس جا کر داؤد بھی رہا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹرم کا، متاغ اما کا، جس کو یہاں پر اردو میں دارالحکومت لکھا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ متاغ کا مطلب ہوتا ہے برائڈل، یعنی لگام، اور اما ماں، ماں کی لگام، یہ کیا بات ہوئی؟ بیسیکلی یہ ایسے ہی ہے جیسے اگرچہ ہمارے معاشروں میں یہ یوز کیا جاتا ہے یہ ٹرم، کن چیزوں کو ماں تک لے جایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح، جس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ امریکا کو صدام حسین نے کہا تھا کہ آئی ول آفر یو، میں تمہارے ساتھ مدر آف آل وارز، ہر قسم کی جنگ کی ماں جو ہے، جو سب سے بڑی چیز، یعنی بہت بڑی جنگ، یا اور اسی طرح جو پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچز ہوتے ہیں ان کو مدر آف آل ٹینشنز کہتے ہیں، کہ وہ
ہر قسم کی ٹینشن کی بھی ماں ہے وہ چیزیں، یعنی سب سے بڑی چیز ہے وہ۔ تو یہاں پر بھی جو متاغ اما یا دارالحکومت ہے، بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جات ان 5 فلسطی شہروں میں سے جو کہ پینٹاپلس تھے، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے، قرون تھا، اشدود تھا، جات تھا، غزہ تھا، ان تمام شہروں میں جو بیسیکلی جات ہے وہ سب سے مین شہر تھا، تو اس کو داؤد نے کیپچر کر لیا تاکہ ان کی جو ساری قوت تھی وہ داؤد نے نچوڑ کے رکھ دی۔ دوسری آیت میں 8ویں باب کی 2 سیموئیل 8:2 میں لکھا ہے کہ پھر داؤد نے مواب کو مارا اور ان کو زمین پر لٹا کر رسی سے ناپا، سو اس نے قتل کرنے کے لیے 2 رسیوں سے ناپا اور جیتا چھوڑنے کے لیے 1 پوری رسی لی۔ یوں موابی داؤد کے خادم بن کر ہدیہ لانے لگے۔ اب یہ جو بیسیکلی داؤد مار رہا ہے، مجھے یہ 2 رسیوں اور 1 رسیوں کی جو حکمت ہے یہ سمجھ نہیں آئی۔ بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ داؤد نے 3 میں سے 2 لوگوں کو مارا اور 1 لوگ کو چھوڑ دیا۔ سو یہ فگر آف سپیچ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایڈیم ہو، اس زمانے کا محاورہ ہو کہ 2 رسیوں والے لوگوں کو مار دیا اور 1 رسی والے کو چھوڑ دیا۔ لیکن داؤد نے مواب کو مارا کیوں؟ پہلے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا کہ مواب کے بادشاہ کے پاس تو داؤد نے جا کر اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، اپنی فیملی کو چھوڑا تھا، تو انہوں نے تو داؤد کی پروٹیکشن کی تھی، محافظت کی تھی، داؤد نے اب انہیں کیوں جا کے مارا؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے داؤد کو بہت ہی زیادہ کوئی تکلیف پہنچائی ہو، دکھ دیا ہو، اس کے لیے پریشانی کھڑی کی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ اپنی فوجی قوت میں بڑھ رہے تھے، داؤد نے ان کی فوجی قوت کو بھانپتے ہوئے ان کو کٹ ٹو دیئر سائز کیا ہے کہ ان کو ان کے واپس چھوٹا بنا دیا جائے، وگرنہ وہ اسرائیل کے لیے مشکل کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی جو ملک ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی فوج کو، اس کی ملٹری کو کمزور کیا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے ان کی ملٹری میں سے بیسیکلی 3 میں سے 2 لوگوں کو مار دیا، اور ان کی ملٹری، ان کی آرمی جو ہے وہ کمزور ہو گئی، اور نہ صرف کمزور ہو گئی، اس کے بعد داؤد نے بیسیکلی موابیوں کے اوپر ٹیکسیشن شروع کر دی ہے، ایسا نظام شروع کر دیا ہے کہ وہ ٹیکس لائیں تاکہ وہ معاشی طور پر بھی، اکنامیکلی بھی جو ہیں وہ اسٹرانگ نہ ہو سکیں، اور داؤد کی حکومت کو، اسرائیلی حکومت کو چیلنج نہ کر سکیں۔ تیسری آیت 8ویں باب کی لکھا ہے کہ داؤد نے زوبا کے بادشاہ رہوب کے بیٹے ہدد ازر کو بھی، جب وہ اپنی دریائے فرات پر کی سلطنت پر پھر قبضہ کرنے کو جا رہا تھا، مار لیا۔ کیوں؟ کیونکہ داؤد جو ہے وہ دریائے فرات تک، یوفریٹس تک قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کی ڈومینین چاہتا ہے، اس لیے کہ داؤد اس حد سے واقف تھا جو خداوند تعالیٰ نے ابراہیم سے جینیسس 15 میں، پیدائش کے 15ویں باب میں کہی تھی۔ میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 15، جینیسس 15:18۔ اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ کینیوں اور کنیزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کینانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت سب کے سمیت میں نے تیری اولاد کو دے دیا ہے۔ تو جو حد تھی وہ کہاں تک تھی؟ وہ دریائے فرات تک تھی۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ داؤد اس حد کو فزیکلی کیپچر کرنا چاہتا ہے تاکہ جو اسرائیل کی ڈومینین ہے، اسرائیل کی جو حکومت ہے، اختیار ہے، وہ وہاں تک ہو جہاں تک خداوند نے وعدہ کیا تھا۔ سو ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ زوبا کا ایک بادشاہ ہے ہدد ازر، وہ جا رہا ہے جناب دریائے فرات پر کی سلطنت کو قبضہ کرنے۔ داؤد اس کو پکڑتا ہے، اس کی پھینٹی لگاتا ہے اور ان کو قبضہ کر لیتا ہے، اور ان لوگوں کے 1700 سوار تھے، 20,000 پیادے تھے اور بہت زیادہ رتھ تھے۔ اب داؤد ان میں سے صرف کچھ رتھ بچا کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ صرف 100 رتھ بچا کے رکھتا ہے اور باقیوں کو وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے، اس لیے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے ڈیوٹرونومی 17:15-16 میں، استثنا کی کتاب 17واں باب 15 سے 16 آیت میں خداوند نے بادشاہ کے لیے بڑی خاص جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے، تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے
اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند نے تم سے کہا ہے تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا۔ آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گھوڑوں کے حوالے سے ایٹ لیسٹ داؤد جو ہے وہ خداوند کے کلام سے واقف ہے، وہ زیادہ رتھ نہیں بڑھاتا اور اپنے گھوڑوں کی تعداد بھی کم رکھتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں ایسا لکھا ہے۔ اب یہ جو حدد ازر ہے، حدد ازر کی جو سلطنت تھی زووا کی، یہ دمیسکس یعنی دمشق سیریا کے آس پاس تھی، اور اس کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ حدد میری مدد کرے گا۔ حدد کون ہے؟ حدد ان کا جو سورج دیوتا تھا۔ یاد رکھیے کہ پرانے کلچرز میں سورج کو بہت جو اہمیت حاصل تھی، اور اس کو اکثر لوگ دیوتا یا اپنا خدا مانا کرتے تھے، اور جو سورج کو نہیں مانتے تھے وہ چاند کو تو ضرور ہی مانتے تھے، جس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ چندن ہار یوز کرتے ہیں یا چاند کے نشان یوز کرتے ہیں۔ سو دس آل کمز فرام اولڈ پیگن کلچرز، جو پرانے غیر خداؤں کو ماننے والے کلچرز تھے، وہاں سے یہ چیزیں نکلی ہیں۔ اب جو ارامی ہیں ان کا اور امونیوں کا اور زووا کے رہنے والوں کا ایک کنفیڈریشن تھا، اور ایک دوسرے کی یہ مدد اور تائید کیا کرتے تھے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب زووا کے اس بادشاہ کو یا اس جنرل کو مار پڑتی ہے داؤد سے، تو ارامی جو ہیں وہ آتے ہیں مدد کے لیے حداد کی، اور وہ بھی پھر داؤد جو ہے ان کو سلاٹر کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر دمیسکس جو ہے، دمشق جو ہے، وہ اسرائیل کے انفلوئنس میں زیر سایہ آ جاتا ہے، ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر کئی جیوز جو ہیں، یہودی لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور یہاں پر ایک بڑی جیوش کمیونٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، اور یہ کئی 100 سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جیوش کمیونٹی میں مسیحت کا کام زیادہ پھیلنے لگا، جن کو چیک کرنے کے لیے، جن کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی نظر میں پولوس دمشق کے راستے پر آ رہے تھے، تاکہ وہ ان یہودی لوگوں کو جو مسیح کی تعلیم سے، یشوع مسیح کی تعلیم سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو شاید بدل رہے تھے اس کے خیال میں، ان کو ٹھیک کرنے آ رہا تھا جب خداوند کا نور پولوس پر چمکا۔ اس کے بعد ہم کئی اور جنگوں کا ذکر بھی پڑھتے ہیں۔ نمک کی وادی میں ہم دیکھتے ہیں ادوم کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور خداوند ادومیوں کے خلاف بھی داؤد کو بادشاہی بخشتا ہے۔ 15ویں آیت سے آگے باب کے آخر تک بہت اہم لوگوں کا ذکر ہے، اور ان کو میں بتاتا جاتا ہوں۔ یوآب ہے جو اس کا فوجی جنرل ہے، جس نے کچھ سال پہلے ابنیر کو مارا تھا، اور اس وقت داؤد چاہتا تھا کہ یوآب کو سائیڈ پہ کر دے، نہیں کر سکا۔ اب یوآب کی پوزیشن بہت ہی سٹرونگ ہے۔ پھر ایک شخص یہوشفت کا ذکر ہے، جو کہ داؤد کا شاید چیف ایڈوائزر تھا، لیکن وہ مورخ تھا، وہ اس کی تاریخ لکھا کرتا تھا، وہ اس کی جینیالوجی لکھا کرتا تھا، وہ داؤد کا رائل بایوگرافر تھا، کہ جو داؤد الاؤ کرتا تھا، اجازت دیتا تھا، ان چیزوں کو وہ تحریر کر لیتا تھا۔ 17ویں آیت ایک بڑی خاص چیز بتاتی ہے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اخیطوب کا بیٹا صدوق اور ابیاتر کا بیٹا اخی ملک کاہن تھے، اور شرایہ منشی تھا۔ صدوق اور اخی ملک دو سردار کاہن، جی ہاں، اس ٹائم پر 2 سردار کاہن موجود تھے۔ ابیاتر اور اخی ملک جو ہیں وہ جس لائن سے آ رہے ہیں وہ ایلی کی لائن ہے، وہ اتمار کی لائن ہے، ہارون کے بیٹے اتمار کی لائن ہے، اور جو ہائی پریسٹ ہے، جو سردار کاہن ہے بقول یہودا کے رہنے والوں کے، وہ الیعزر جو ہارون کاہن کا بیٹا تھا اس کی لائن میں سے آنے چاہیے تھے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یعنی یہودا کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ایک سیاسی اپوائنٹمنٹ صادوق کی بھی کر دی ہے داؤد نے، تاکہ سارے لوگ خوش ہوں۔ داؤد نے نارتھ اور ساؤتھ کو اکٹھا رکھا تھا، اسپیشلی کاہنوں کے حوالے سے، لیکن ہم دیکھیں گے کچھ سالوں بعد جب شلومو یعنی سلیمان آئے گا تو اس نے بیاتر کو
جو ہے وہ ڈسمس کر دیتا ہے تاکہ پھر صرف ایک سردار کاہن ہو، اور وہ سردار کاہن زدوک تھا۔ بنایا جو کریتیوں اور فلیتیوں کا سردار ہے، کریتی اور فلیتیوں کا میں آپ کو بتا دوں، یہ بیسیکلی اسرائیلی نہیں تھے، تو یہ دوسری قوموں سے رکھے ہوئے داؤد کے پرسنل باڈی گارڈز تھے، کیونکہ داؤد ایک جنگی سردار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی ٹرائب کے لوگوں کو، کسی قبیلے کے لوگوں کو اس سے کچھ شکایت ہو، تو وہ شاید اس کے خلاف کوئی سازش نہ کر دیں۔ اس نے اشبوست کا حال دیکھا ہوا تھا، اس کو یہ بھی علم تھا کہ لوگ جو ہیں اس کی شہرت سے، اس کی ترقی سے جلتے ہیں، تو اس نے بیسیکلی دوسرے ملکوں کے جو ہیں فوجی رکھے ہوئے تھے، ایسے فوجی جو کہ پیسے کے لیے کام کرتے تھے، جن کو کوئی اتنی خاص ٹینشن نہیں تھی کہ کون بادشاہ ہے۔ تو وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ نہ صرف وفادار تھے، بلکہ داؤد نے ان کو چیک کرنے کے لیے اپنا ایک قریبی عزیز جو ہے بنایا، اس کو ان کا انچارج بھی بنایا ہوا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے بڑا فول پروف نظام رکھا ہوا تھا اپنی سیکیورٹی کا۔ پھر لکھا ہے کہ داؤد کے بیٹے کاہن تھے، تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ورڈ جو کاہن ہے، یہ صرف عبادت والے کاہن یعنی ٹیمپل سروس کے کاہنوں کے لیے یوز نہیں ہوتا۔ کاہن کا مطلب لیڈر کا ہوتا ہے، اور داؤد کے بیٹے اس وقت لیڈرشپ میں تھے۔ داؤد نے اپنے بیٹوں کو بھی لیڈرشپ دی ہوئی تھی۔ سو یہ بیسیکلی اس وقت کا سیاسی اور ملٹری سیٹ اپ بتایا جا رہا ہے۔ تو جیسا اس باب کے شروع میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس باب کو پڑھیے، یہ خلاصہ ہے داؤد کے فتوحات کا، داؤد کو جو خداوند نے ترقی دی، داؤد کو جو فتح مندی دی، اور داؤد کو اس کے کام میں استحکام بخشا۔ خداوند مجھے اور آپ کو بھی ہمارے کاموں میں استحکام بخشے، ترقی بخشے، خوشحالی بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔